तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। वो किसी और का ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है। मन पसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं। ये दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो, वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो। उस लड़की को किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। इस मोहब्बत में भला तुमसे मोहब्बत अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती तो रोना किस बात का होता। पता नहीं क्यों एक खौफ सा है, हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है। परसों तुम्हारी मेहंदी है, याद से आ जाना। क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर अपनी खाक का लाशा उठाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का जो टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। दरबार के बाहर तूफान हो चल रही है और अंदर गुलाम बादशाह खामोशी से खड़ा है जिसकी बड़ा फैसले का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक दरवाज़ा खटखटाता है और हारिस अंदर आकर ऐलान करता है कि सच सबके सामने आ चुका है और कोई भी राज पोशीदा नहीं सकता। गुलाम बादशाह गहरी सांस लेकर कहता है कि हर सच वक्त पर ही सामने आता है मगर तुमने जल्दी कर दिया। इसी दौरान ज़रमिया आगे बढ़ते हैं और कहता है कि जल्दी नहीं इंसाफ हुआ है क्योंकि बरसों का जुल्म आज ख़त्म होने वाला है। दरबार में मौजूदा लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। हारिस एक दस्तावेज उठाकर दिखाता है जिसमें गुलाम बादशाह के फैसलों की हकीकत दर्ज होती है। ये देखकर कुछ सिपाही पीछे हट जाते हैं और वफादार
جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ سلطان کے لیے کیا۔ درمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ سلطان کے لیے کیا۔ درمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف
ہوا ہے کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام بادشاہ کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام بادشاہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیان آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نعرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام بادشاہ پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ درمیان سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام بادشاہ۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام بادشاہ خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام بادشاہ گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیان آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام بادشاہ کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام بادشاہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیان آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نعرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام بادشاہ پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ درمیان سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام بادشاہ۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام بادشاہ خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی
बड़ा फैसले का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक दरवाज़ा खटखटाता है और हारिस अंदर आकर ऐलान करता है कि सच सबके सामने आ चुका है और कोई भी राज पोशीदा नहीं सकता। गुलाम बाचा गहरी सांस लेकर कहता है कि हर सच वक्त पर ही सामने आता है, मगर तुमने जल्दी कर दिया। इसी दौरान ज़रमिया आगे बढ़ते हैं और कहता है कि जल्दी नहीं, इंसाफ हुआ है, क्योंकि बरसों का जुल्म आज ख़त्म होने वाला है। दरबार में मौजूदा लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। हारिस एक दस्तावेज़ उठाकर दिखाता है जिसमें गुलाम बाचा के फैसलों की हकीकत दर्ज होती है। ये देखकर कुछ सिपाही पीछे हट जाते हैं और वफादार डम जाता है। गुलाम बाचा गुस्से में आकर कहता है कि ये सच साजिश है, मगर इसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं रहता। ज़रमिया आंखों में आंसू ले कहता है कि मैंने सिर्फ तख्त बचाने के लिए रिश्ता कुर्बान किया। अब वक्त के तख्त नहीं बल्कि इंसाफ बचा। बाहर सबके आवाम के नम्र आवाज़ तेज़ होते जाते हैं। दरबार के दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। हारिस ऐलान करता है कि आज फैसला आवाम करेगा। गुलाम बाचा पहली बार सर झुका लेता है और कहता है कि अगर मेरा साजिश यहाँ है तो मैं तेरा, मगर सच यही है कि मैंने सब कुछ सुल्तान के लिए किया। ज़रमिया सख्त लहजे में जवाब देता है कि सुल्तान नहीं, इंसानियत बड़ा होता है। और इसी लम्हा कहानी एक ऐसा मोड़ पर पहुंच जाती है जहां तख्त और ताकत रिश्तों के दरमियान आखिर फैसले पे होना है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का जो टॉप ड्रामा है गुलाम बाचा। दरबार के बाहर तूफान हो चल रही है और अंदर गुलाम बाचा खामोशी से खड़ा है, जिसकी बड़ा फैसले का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक दरवाज़ा खटखटाता है और हारिस अंदर आकर ऐलान करता है कि सच सबके सामने आ चुका है और कोई भी राज पोशीदा नहीं सकता। गुलाम बाचा गहरी सांस लेकर कहता है कि हर सच वक्त पर ही सामने आता है, मगर तुमने जल्दी कर दिया। इसी दौरान ज़रमिया आगे बढ़ते हैं और कहता है कि जल्दी नहीं, इंसाफ हुआ है, क्योंकि बरसों का जुल्म आज ख़त्म होने वाला है। दरबार में मौजूदा लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। हारिस एक दस्तावेज़ उठाकर दिखाता है जिसमें गुलाम बाचा के फैसलों की हकीकत दर्ज होती है। ये देखकर कुछ सिपाही पीछे हट जाते हैं और वफादार डम जाता है। गुलाम बाचा गुस्से में आकर कहता है कि ये सच साजिश है, मगर इसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं रहता। ज़रमिया आंखों में आंसू ले कहता है कि मैंने सिर्फ तख्त बचाने के लिए रिश्ता कुर्बान किया। अब वक्त के तख्त नहीं बल्कि इंसाफ बचा। बाहर सबके आवाम के नम्र आवाज़ तेज़ होते जाते हैं। दरबार के दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। हारिस ऐलान करता है कि आज फैसला आवाम करेगा। गुलाम बाचा पहली बार सर झुका लेता है और कहता है कि अगर मेरा साजिश यहाँ है तो मैं तेरा, मगर सच यही है कि मैंने सब कुछ सुल्तान के लिए किया। ज़रमिया सख्त लहजे में जवाब देता है कि सुल्तान नहीं, इंसानियत बड़ा होता है।
اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران زلمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ زلمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ سلطان کے لیے کیا۔ زلمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران زلمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ زلمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز
तेज होते जाते हैं। दरबार के दरवाज़ा ज़ोर से کھولتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ سلطان کے لیے کیا۔ درمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھولتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ سلطان کے لیے کیا۔ درمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج
ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیان آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھولتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ درمیان سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران درمیان آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں، انصاف ہوا ہے، کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام باچا کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈم جاتا ہے۔ غلام باچا غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ درمیان آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نمرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھولتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام باچا پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ درمیان سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام باچا خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام باچا گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔
اسی دوران زلمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں انصاف ہوا ہے کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام بادشاہ کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈھمکیاں جاتا ہے۔ غلام بادشاہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ زلمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نعرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام بادشاہ پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ زلمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ السلام علیکم گائز، آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے غلام بادشاہ۔ دربار کے باہر طوفان ہو چل رہی ہے اور اندر غلام بادشاہ خاموشی سے کھڑا ہے، جس کی بڑا فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور حارث اندر آ کر اعلان کرتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں سکتا۔ غلام بادشاہ گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ ہر سچ وقت پر ہی سامنے آتا ہے، مگر تم نے جلدی کر دیا۔ اسی دوران زلمیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ جلدی نہیں انصاف ہوا ہے کیونکہ برسوں کا ظلم آج ختم ہونے والا ہے۔ دربار میں موجودہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث ایک دستاویز اٹھا کر دکھاتا ہے جس میں غلام بادشاہ کے فیصلوں کی حقیقت درج ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وفادار ڈھمکیاں جاتا ہے۔ غلام بادشاہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ سچ سازش ہے، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں رہتا۔ زلمیہ آنکھوں میں آنسو لے کہتا ہے کہ میں نے صرف تخت بچانے کے لیے رشتہ قربان کیا، اب وقت کے تخت نہیں بلکہ انصاف بچا۔ باہر سب کے عوام کے نعرے آواز تیز ہوتے جاتے ہیں۔ دربار کے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حارث اعلان کرتا ہے کہ آج فیصلہ عوام کرے گا۔ غلام بادشاہ پہلی بار سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا سازش یہاں ہے تو میں تیرا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اس سلطان کے لیے کیا۔ زلمیہ سخت لہجے میں جواب دیتا ہے کہ سلطان نہیں، انسانیت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لمحہ کہانی ایک ایسا موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں تخت اور طاقت رشتوں کے درمیان آخر فیصلے پہ ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔